السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آفاق ثقلینی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل ثقلینی نقشبندی سلسلہ۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حضور شریف الاولیاء حضرت مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کرامت لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو بغیر دیر کرے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ بادۂ محبت سے مخمور، نشہ عقیدت سے چور، جناب دیوان جی فیض احمد خان صاحب جو ریلوے پولیس میں دیوان تھے اور ریٹائر ہو کر بریلی سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب رہتے تھے، راست گفتاری کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ جب وہ رڑکی میں تعینات تھے ان کی ایک بیٹی تھی جو شادی کے کافی عرصے کے بعد حضور شاہ شرافت میاں کی دعاؤں سے اللہ نے عطا فرمائی۔ جب ان کی بیٹی کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی تو وہ بہت ہی سخت بیمار ہو گئی۔ کافی علاج و معالجہ کے باوجود صحت مند نہیں ہوتی تھی۔ جتنا علاج کرواتا بیماری اتنی ہی بڑھتی جاتی تھی۔ میں نے بہت ہی پریشان ہو کر ہر طرح کی ممکن کوشش کرنے کے بعد جب ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو تھک ہار کر اپنے پیر و مرشد حضور شریف الاولیاء حضرت شاہ شرافت علی میاں کو عریضہ تحریر کیا۔ خط میں لکھا کہ حضور میری لڑکی سخت بیمار ہے، علاج وغیرہ برابر ہو رہا ہے مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ تکلیف اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کی دعاؤں سے یہ بیٹی عطا کی ہے، دعا فرمائیں کہ لڑکی کو آرام ہو جائے۔ جب خط حضور شرافت میاں کے پاس پہنچا تو آپ نے خط کو پڑھا اور خط کے جواب میں تحریر فرمایا، خط تمہارا ملا، خدا بند کریم لڑکی کو صحت عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، علاج وغیرہ چھوڑ دو اور اللہ کے بھروسے رہو۔ ادھر فیض احمد خان کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ فیض احمد خان اور ان کی بیوی اپنے مرشد کے عاشق صادق تھے اور مرشد کے خط کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے پیر کا نہ تو جواب آیا اور نہ وہ خود تشریف لائے۔ بچی کو دفن کرنے کی تیاری کریں۔ بچی کو غسل دے کر کفنایا جا چکا تھا۔ جب حضور شرافت میاں کا خط فیض احمد خان کو ملا تب ان کی بیٹی کو مرے ہوئے 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ قبرستان لے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دیوان جی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا میرا دل بھر آیا اور روتا ہوا گھر میں گھسا اور اپنی اہلیہ کو خط پڑھ کر سنایا۔ میری اہلیہ نے خط نہایت غور سے سنا اور بغیر کچھ کہے میت کو اٹھا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر لڑکی مر جاتی تو میرے پیر، میرے آقا، میرے مولا اس طرح سے تحریر نہ فرماتے، اور اگر اب یہ مر گئی ہے تو وہی اسے زندہ بھی کریں گے۔ جب میرے آقا نے صحت کے لیے دعا فرما دی ہے تو پھر مرنا کیسا؟ سب نے ان کو بہت سمجھایا۔ 7-8 گھنٹے لڑکی کو مرے ہوئے ہو گئے ہیں، کیسی دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ دفنانے کے لیے لے جانے دو، نہیں تو لاش خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مگر وہ اپنے پیر کے اعتقاد میں دیوانی تھیں، اس پر سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوگوں نے سوچا لاؤ ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کر ان کا شک دور کریں، لہٰذا ریلوے اسپتال کے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھ کر کہا اس میں کچھ نہیں ہے۔ خوب دیکھنے کے بعد ڈاکٹر واپس جانے لگا تو ایک دم چونک کر بولا، ارے یہ تو زندہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر سے غور و خوض کے ساتھ
معائنہ کرنے لگا اور بولا اس سے ابھی ایسے ہی رہنے دو، اگر سانس آ گئی تو دوائی وغیرہ دیں گے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جیسے ہی گھر سے نکلا، لڑکی فوراً سانس لینے لگی اور لمحہ با لمحہ صحت کی طرف مائل ہوتی گئی، اور دوسرے دن خود بخود اٹھنے بیٹھنے لگی، کیونکہ علاج وغیرہ کرنا ہی نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ کوئی 2-4 دن یا 2-4 مہینہ زندہ نہیں رہی، بلکہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان کی اولادیں بھی۔